السلام علیکم ناظرین اکرام، پیغام پاکستان استحکام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ ناظرین اکرام، اگست کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ، صعوبتیں جھیلنے کا مہینہ، عزم کے مراد پا لینے کا مہینہ، اور وہ مہینہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اجداد جو نہتے تھے خالی ہاتھ لے کر وہ اٹھے تھے اور ایک عزم ان کے دامن میں تھا اور وہ ڈٹے اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے استقامت دکھائی اور بالآخر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ پاکستان بن گیا، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں لہرا دیا گیا، آزاد مملکت۔ وہ لوگ جو کبھی اذان دینے کو ترستے تھے، وہ لوگ جو کبھی قربانی کرنے کو ترستے تھے، انہیں ایک ایسا خطہ مل گیا جس کی خاک کو انہوں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ناظرین اکرام۔ یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے، کوئی تھالی میں رکھ کے ہمیں پاکستان نہیں ملا تھا، بلکہ اس کی کہانی اگر آج بھی پڑھیں تو آنکھیں خون ہو جاتی ہیں۔ آج وہ نسل جو پسینہ نہیں بہا سکتی اور جو اس حبس کے موسم میں اے سی کے بغیر نہیں جی سکتی، انہی کے اجداد نے ناظرین اکرام انہی برستی ہوئی بارشوں میں، انہی سیلابوں میں اور انہی حبس کے موسموں میں ایک خون کی ندی کو عبور کیا اور بالآخر منزل مراد کو پا لیا۔ اگست کا مہینہ وہی قربانیاں یاد دلانے آتا ہے، انہی شخصیات کا تذکرہ کرنے پہ ہمیں اکساتا ہے اور ہمیں نئی نسل کو یہ بتانے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اجداد کس قدر عظیم تھے، ان کا عزم کس قدر عظیم تھا۔ وہ کون سی شخصیات تھی ناظرین اکرام؟ آپ قائد اعظم کو بھی جانتے ہیں، نحیف اور مریض بھی تھے، اپنے مرض کو چھپائے رکھا، اپنے عزم کو ظاہر کیے رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے جو رفاقات ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام علامہ محمد اقبال، شہر سیالکوٹ سے ان کا تعلق۔ خط لکھتے رہے قائد اعظم کو، جو وکیل تھے، بیرسٹر تھے، یو کے میں تھے، برطانیہ میں تھے، اور وہ خط لکھتے تھے کہ امت مسلمہ کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ جو کشتی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی کشتی، اس کا ایک ناخدا چاہیے، ایک ہیون ہار چاہیے جو اس ڈوبتی ہوئی ناؤ میں پڑی ہوئی کشتی کو منزل مراد تک لے جائے۔ تذکرہ کرنا ہے آج ہم نے پھر انہی خوابوں کا، انہی امنگوں کا، انہی ترنگوں کا، انہی جذبوں کا، انہی ولولوں کا، جنہوں نے معدوم سے، عدم سے، ناچیز سے ایک وجود بخشا پاکستان کو، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ آج کا یوم آزادی، آج کے جو سبز ہلالی پرچم ہمارے گھروں پر، ہماری منڈیروں پر، ہمارے دروازوں پر، دہلیزوں پر، جو ہمارے دلوں پر لہرا رہے ہیں، ان کو لہرانے کے لیے کس قدر مشقتیں اٹھائی گئی، ان کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمانان گرامی موجود ہوں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل افضل شیخ صاحب نے۔ آپ ایک بڑے جید اور جوان رہنما ہیں اور اسکالر آدمی ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، سینے میں ایک درد دل رکھتے ہیں، قوم کا درد دل، دین کا درد دل اور جذبہ حب الوطنی کا ایک درد، اس ملک کی ترقی، اس کے استحکام کے لیے آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی قیادت کر چکے ہیں، آج کل مرکزیہ پاکستان کے ناظم مالیات ہیں، لیکن آپ کا اصل تعارف آپ کی حب الوطنی ہے، آپ کی دینداری ہے۔ جی السلام علیکم فیصل افضل شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل بھائی بہت شکریہ، آپ سفر پر ہیں اور یہ سفر بھی ایک مبارک سفر ہے اور ایک دینی یعنی تناظر رکھنے والا سفر ہے۔ تو آپ کا تعلق ویسے شہر سیالکوٹ سے ہے۔ آپ فیصل بھائی مجھے ذرا بتائیے کہ شہر سیالکوٹ خاص طور پر یہاں کی بڑی شاندار شخصیات ہیں جن کا تحریک پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے، جن میں سے ایک بہت نمایاں نام تو خیر علامہ اقبال کا بھی ہے۔ تو یہ شہر سیالکوٹ کا جو تعلق ہے تحریک آزادی سے اور حب الوطنی میں، بعد میں بھی اس کا بڑا کردار رہا، اس کا آپ کچھ تذکرہ فرمائیے۔ یوسف بھائی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ، اہم وقت پہ، جو قومی طور پہ، تاریخی طور پہ ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے، اس تناظر میں مجھے گفتگو کے لیے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ آپ نے سیالکوٹ کے تناظر میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ سیالکوٹ نے تحریک آزادی میں، تحریک پاکستان میں بہترین کردار ادا کیا۔ ہمارے شہر اقبال کے سپوت علامہ اقبال، کوئی شک نہیں وہ پاکستان کے تصور کے خالق تھے، اس کے لیے ان کی بے شمار کاوشیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ شاید پاکستان کے عوام نہیں جانتے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت الامیر پروفیسر سراج میر رحمہ اللہ، ان کے خاندان کے
دو لوگوں کو تحریک پاکستان میں مثالی کردار پر ان کو گولڈ میڈل دیا گیا حکومت پاکستان نے بعد از مرگ ان کی خدمات کے اعتراف میں جو انہوں نے تحریک پاکستان. ایک تو حضرت الامیر کے مامو جان تھے خواجہ محمد طفیل رحمہ اللہ, ٹھیک, ان کو بھی حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ گولڈ میڈل دیا. اسی طرح مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ جو جد امجد تھے حضرت الامیر پروفیسر سعید امیر رحمہ اللہ کے, انہیں بھی ان کی تحریک پاکستان میں شاندار خدمات پر گولڈ میڈل دیا گیا. اسی طرح پروفیسر اصغر صدائی رحمہ اللہ جو سیالکوٹ کے معروف ماہر تعلیم تھے, اس وقت وہ ایم ایس ایف کے یعنی جو مسلم لیگ کا نوجوانوں کا اور طلباء کا ہراول دستہ تھا اس کے ایک سرگرم کارکن تھے. تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اب یہ جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس کے دو اس کی روایتیں ہیں, دونوں سیالکوٹ سے وابستہ ہیں. بالکل ٹھیک. ایک تو روایت یہ ہے جو ہماری شہری حلقوں میں اور ادبی حلقوں میں اور جو تاریخ پر دسترس رکھتے ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ یہ پروفیسر اصغر صدائی یہ ان کی تحلیق تھی یہ نعرہ رحمہ اللہ, اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی روایت ہے, یعنی یہ ان کا نعرہ تھا. ٹھیک, یعنی اگر جس روایت کو بھی درست مان لیں اس کا تعلق سیالکوٹ سے نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. تو دوسرا گولڈ میڈل کی بات کریں تو ضلع سیالکوٹ کے یہ ایک اور سپوت نامور عالم دین مولانا محمد رفیق خان پسروری جو والد گرامی ہیں رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری کے معروف صحافی ہیں, ان کو بھی گولڈ میڈل دیا گیا. تو یہ دو تین وہ گولڈ میڈل ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اس کے سوا بھی بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جن کی سیالکوٹ کے حوالے سے تحریک پاکستان میں امتیازی کردار تھا وہ سامنے ہے. اسی طرح ایک چیز کا اور میں تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا جی کہ تحریک پاکستان میں سیالکوٹ کو ایک اور مقام حاصل ہے اور ایک اور درجہ حاصل ہے. جس طرح آزادی کشمیر کے لیے یا تحریک کشمیر کے لیے جو نسبت مظفر آباد کو حاصل ہے کہ وہ ایک مقام ہے, ایک اس کو اسٹیٹس حاصل ہے کہ وہ بیس کیمپ ہے یعنی تحریک آزادی کا. جی بالکل. اسی طرح سیالکوٹ کو بھی جموں سے وہی نسبت ہے. ٹھیک. اور سیالکوٹ کے گلی کوچوں میں, اس کے مضافات میں, اس کے شہر کے محلوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہ آباد ہیں جو جموں کے مکین تھے. جموں جن کا وطن تھا, انہوں نے اپنا دوسرا وطن اور دوسرا مسکن انہوں نے سیالکوٹ کو بنایا. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں جو انتخابات ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے ریاستی انتخابات, اس کے لیے آپ یہ اندازہ کریں کہ جس طرح مظفر آباد اور میرپور اور کوٹلی کے انتخابات میں چھوٹے سے حلقوں میں یعنی چند کلومیٹر کے حلقوں میں ہزاروں ووٹ پڑے اور ہزاروں لوگوں کے یعنی کا حلقہ تھا, تو میرے خیال میں پورے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان میں سے یہ حلقہ ایک ایسا ہے جس میں ہزاروں ووٹ کاسٹ ہوئے, اور یہ صرف سیالکوٹ اور اس کے مضافات کے لوگوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے. بالکل. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے لیے بیس کیمپ اگر مظفر آباد ہے تو انشاءاللہ یہ سیالکوٹ بھی بیس کیمپ ہے جو انشاءاللہ تحریک پاکستان کا بھی ہراول دستہ تھا سیالکوٹ, اور انشاءاللہ العزیز وہ دن ہم دیکھیں گے, ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں, یہ جموں و کشمیر کے لیے بھی ہراول دستہ ہوگا. اللہ اکبر. فیصل بھائی, یہ اتنا قریب ہے جموں کے سیالکوٹ اور اس قدر زیادہ یہاں مہاجرین آباد ہیں, تو یعنی یہاں پھر جو یوم آزادی کا جذبہ ہے, جو اس کی کیفیتیں ہیں, اس کی بھی کوئی نرالی شان ہوگی. وہ کوئی اپنی یادیں اگر آپ شیئر کر سکیں کہ بچپن سے لے کر اب تک یوم آزادی کس جوش و جذبے سے یہاں منایا جاتا ہے؟ چونکہ یہاں پر آباد لوگوں کی اکثریت مہاجرین کی ہے اور کئی برادریوں پہ, یعنی کوئی ایک طبقہ نہیں تھا ایسا جو جموں سے سیالکوٹ شفٹ ہوا. ہر برادری, جب ہماری برادری کی اکثریت جو ہے وہ جموں سے تھی, گجر برادری کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ریاست سے ادھر آئی, اسی طرح رحمانی برادری کی, عوان برادری کی بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہوئے. کیونکہ وہ ان کو یہ کسک ہے اور تشنگی تھی کہ ہم اپنا گھر بار اس وطن کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں, اس لیے ان کی اس وطن سے پاکستان سے محبت بھی
دیوانہ وار ہے، اور یقیناً وہ جو یادیں وابستہ ہیں ان کو اپنی ریاست کے ساتھ، اور وہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، اچانک چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے، ہنستے بستے لوگ تھے، گھروں میں آباد لوگ تھے، اپنا سب کچھ چھوڑا اس وطن کے لیے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ ان کو پاکستان کی سلامتی کس قدر عزیز ہوگی، اس کا استحکام کس قدر عزیز ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک کسک بھی ہے کہ جس نعرے پہ چھوڑا تھا نا ریاست کو، جموں کو، اس نعرے کی بھی تکمیل بہرحال مہاجرین کا ایک خواب ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ پورا ہوتا. دیکھیں کہ یہاں قال اللہ قال رسول کی حکمرانی ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہو، یہاں کی عدالتیں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے فیصلے کریں، اور یہاں پہ عدل کی، انصاف کی، برابری کی جو ہے وہ حکمرانی ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت تھوڑے وقت میں آپ نے سیالکوٹ کی ہسٹری، وہ جس طرح کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، اس طرح آپ نے کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکت دے. یقیناً آپ جیسے اہل علم نوجوان جن کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی بھی ہو، دینداری کا جذبہ بھی ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ بھی ہو، تو یہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، اور اللہ کرے یہ ہمارا اثاثہ ہیں. اللہ اس طرح کے افراد اور زیادہ کرے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ ہے وہ چیز جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جب بنا اور جب یوم آزادی پہلا منایا گیا تو اس میں کس قدر یعنی ہمارے جذبے، ولولے، عزم اور عزم عالی شان شامل تھے، اور آج تک وہ ہمارے کس طرح یادوں میں بسا ہے، ہمارے جذبوں میں بسا ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ یوم آزادی ہمارے لہو میں ایک سرگرمی بن کے دوڑتا ہے. یہ یوم آزادی ہمیں کچھ وعدے یاد دلاتا ہے، کچھ قربانیاں یاد دلاتا ہے، کچھ صعوبتیں یاد دلاتا ہے، کچھ ہجرتیں یاد دلاتا ہے، اور یہ یوم آزادی ہمیں جوڑ دیتا ہے یکا یک اٹھا کے ہمارے زمانے سے، اس زمانے کے ساتھ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے. تو ڈاکٹر وحید الزمان طارق، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب بریگیڈیئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، عالم فاضل شخصیت ہیں. فارسی میں آپ نے بہت کلام لکھا، اور اس قدر شاندار فارسی میں آپ کا کلام ہے کہ اس کو ایران نے بھی چھاپا ہے. بے شمار کتب آپ نے لکھی ہیں. اقبال اور اقبالیات آپ کا خاص موضوع ہے. تو آج آپ سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال اور پاکستان کا خواب، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ اس وقت میسر ہیں، اور آپ کے علم و ادب سے، علم و فضل سے، اقبالیات سے ہم کچھ دامن بھرنے کو تیار ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اقبال اور پاکستان کا مصور ہونا، اقبال اور پاکستان کا خواب، یہ آج کی نئی نسل کو ہم کس طرح بتا سکتے ہیں کہ ایک خواب جو تھا پاکستان کا، اور اس کا ایک خواب دیکھنے والا شخص تھا، یہ کیا کہانی تھی، کیا قصہ تھا، کیا شخصیت تھی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، یہ کم از کم 300 سال پہلے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور تھا. ٹھیک، زبردست. حضرت مجدد نے اکبر کے زمانے میں 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا بڑا صاف ستھرے الفاظ میں. ٹھیک. وہ کہا تھا کہ ایک وقت آ سکتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے اور ہم اقلیت میں چلے جائیں، تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا. اگر آج ہمارا کچھ نہیں بن رہا، اکبر سے وہ نانا تھے اور ان حالات میں، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب مسلمان بر صغیر میں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کریں گے. ٹھیک. تو حضرت اقبال نے حضرت مجدد کے بارے میں کہا کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار کہہ کے کہا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. بالکل. اب مسئلہ یہ تھا کہ اقبال نے شروع میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی ریکنسیلیشن کی صورت نکلے. انہوں نے ان کے قریب آنے کی بھی کوشش کی، ترانہ ہندی بھی لکھا، اور لیکن اقبال 1914 سے پہلے ہی 1910 میں بلکہ کنونس ہو چکے تھے کہ ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے. ٹھیک. یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی آئینی تحفظات اپنے پیش کر کے ان کے ساتھ آئینی معاہدہ ہو جائے جس میں ہم اکٹھے رہ سکے. لیکن اقبال کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ مکر جائیں گے
اور یہ آئینی جو معاہدات آپ کے ساتھ کریں گے ان کو قائم نہیں رکھ سکے. اور اس کے بعد 1930 کا جو خطبہ ہے اقبال کا، بالکل ٹھیک. وہ ایک گیم چینجر تھا. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی صحیح الفاظ میں اس طرح سے رہنمائی میسر نہیں ہوئی تھی. ٹھیک، جو الہ آباد میں دی گئی. بالکل، اقبال نے قرآن کی آیت سے آغاز کیا تھا اور قرآن پہ ہی انتہا کی تھی، اور مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس دن کو یاد کرو جب آپ ایک گڑی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے آپ کو بچایا ہے، اور اس کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آپ بھائی بھائی ہو گئے. ٹھیک. تو اقبال نے اس وقت یہ کلیئرلی کہا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان، اس وقت نارتھ ویسٹ کی بات تھی، ابھی بنگال کی بات اقبال نے 1937 میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ علاقے جہاں ہم اکثریت میں ہیں، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ، بلوچستان اور یہ علاقے تھے، تو اقبال نے کہا تھا کہ ان کے مقدر میں ایک اسلامی اسٹیٹ کا قائم ہونا لکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک اقبال نے کہا تھا کہ ایک قوم کا تصور تھا بر صغیر میں، اس کا خواب دو مسلمانوں نے دیکھا تھا. ایک کا نام بھگت کبیر تھا جو درویش تھا، اور ایک کا نام جلال الدین اکبر تھا جو ایک بادشاہ تھا. اور وہ 50 سال اپنی پوری کوشش کر کے بھی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ ان قوموں کو اکٹھا کر کے ایک قوم کی صورت دی جا سکے. حالانکہ انہوں نے ان کا دین بھی ایک کرنے کی کوشش کی. ایک کرنے کے لیے اقبال نے کہا تھا 2 تجربے ہم کر چکے ہیں، تیسرے کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، مسلمان ایک قوم ہے بر صغیر میں، ہندو ایک قوم نہیں ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور ذات پات اور طبقات میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اگر ان کو قوم بننے کا تصور ابھی آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میجورٹی کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا دیں. اور جناب ایک بات اقبال نے اور بڑی تاریخی کی تھی جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے اس دور میں. انہوں نے کہا تھا بر صغیر میں ہم اقلیت میں ضرور ہیں، لیکن اگر پوری مسلم امہ کو لیں تو اس میں ہم ایک بہت بڑا حصہ ہے مسلم امہ کا. بالکل ٹھیک. اگر ہم ہندوستان سے علیحدہ نہ ہوئے تو ثقافتی، دینی اور ہر لحاظ سے ہم ان میں مدغم ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اقبال نے کہا کہ آج ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، بلکہ یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کیا امت نے بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں. اگر ہم ختم ہو گئے تو شاید امت اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس کے مستقبل بھی خطرہ پڑ سکے. تو اقبال نے 2 باتیں کی تھیں، ایک بر صغیر میں مسلمانوں کے بقا کی اور ایک امت مسلمہ کے بقا کی. اور اللہ نے ان کو بر وقت خبردار کیا اور لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہے، اور قائد اعظم کو انہوں نے پھر کنونس کیا. وہ اس وقت کنونس نہیں تھے، کیونکہ قائد اعظم نے اپنے خطوط میں جیسے عرض کریں گے، انہوں نے پھر بعد میں اقبال کے خیالات کو مانا، اور اقبال کے خیالات بڑے جاندار اور بڑے جامع تھے، اور پوری قوم نے اس پہ لبیک کہا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی اگر آپ کے پورے سیاق اور اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمیں یعنی ایک بنیادی شخصیت، بنیاد کا پتھر، نہ صرف یعنی مصور پاکستان یا خواب دیکھنے والے، بلکہ ایک ایسی مضبوط شخصیت جو دوسروں کو کنونس بھی کرتی ہیں، جو بانیہ پاکستان کو کنونس کرتی ہیں، جو آئیڈیا پیش کرتی ہیں. تو یہ زیادہ بڑی اور زیادہ مضبوط شخصیت علامہ اقبال نظر آتے ہیں پھر ہمیں. اصل میں دیکھیں 2 چیزیں، ایک شخصیت ہے فکری اور ایک عملی. عملی طور پہ تو قائد اعظم کا بہت بڑا کردار ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، لیکن فکری طور پہ جب تک آپ کے پاس فکری بنیاد ہی نہ ہو. بالکل. اقبال کے پاس جو فکری بنیاد تھی وہ قوت ایمانی اور ان کے اسلام کے گہرے مطالعے کی وجہ سے تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اقبال ایک طرف کھڑے تھے، دوسری طرف جناب سید حسین احمد تھے جو اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں. اور اقبال نے اس وقت ان کو کہنا کہ اقبال کا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ور جے دیوبند حسین احمد چے بولا جویس بے مصطفیٰ بے رسان کی اشراق دین ہماؤس اگر بے اونا رسیدی تمام بولا حبیس. اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نظریہ قومیت کا کوئی سیکولر بندہ پیش کرتا مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ایک عالم دین جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے
تو میں اس لیے لفظ جاتا ہوں کہ ہماری 300 سالوں کی محنت حقارت ہونے کا خطرہ ہے. تو بالکل اقبال نے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی طرح کا, کمپلیٹلی وہ پھر ڈٹ گئے ہیں. اور پھر ہوا بھی یہ ہے کہ یہ واقعہ جنوری 1938 کا ہے, اقبال کی وفات سے 3 مہینے پہلے. علامہ تو صحیح طریقے سے اپنی بیماری کے دنوں سکون بھی نہیں ان کو آیا, وہ اسی پہ لگے رہے ہیں اور اسی پہ انہوں نے ڈٹ کے کہا جامع طور پہ کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں اور ہم ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. اگر آج ہم علیحدہ نہ ہوئے تو پھر ہمارا وہی اشر ہوتا جو کشمیر میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے یا بر صغیر میں دوسرے حصوں میں مسلمانوں کا حال. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا جو کچھ آج ہو رہا ہے. تو اقبال کی ایک جاندار فکری شخصیت, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ مجھے ان کی قیادت میں کام کرنے کا موقع ملا, مجھے فخر حاصل ہے, اور بڑی محبت کے ساتھ. وہ ایک ایسا رسپیکٹ کا جذبہ ہے حضرت قائد اعظم کے دل میں اور باقی زعماء کے دل میں بھی کہ اقبال ایک ڈسٹنکٹلی ایک عظیم شخصیت کے طور پہ سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وضاحت فرمائی کہ فکری اعتبار سے اگر کوئی پاکستان کا خالق ہے تو وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں اور بانی پاکستان کا ظاہر عملی کردار ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے محترم احمد میر صاحب نے. محترم احمد میر صاحب ایک بہت بڑے تحریک پاکستان سے وابستہ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, بہت بڑا خانوادہ. اتفاق دیکھیے کہ سیالکوٹ سے ہی ان کا بھی تعلق ہے, جیسے علامہ اقبال جو پاکستان کے مصور ہیں, خواب دیکھنے والے ہیں, ان کا تعلق یہاں سیالکوٹ سے ہے, تو آپ کے خانوادے کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی قائد اعظم کے قابل اعتماد ساتھی, وہ پورے یعنی طول و عرض میں بر صغیر کے طول و عرض میں قیام پاکستان کے لیے, تحریک پاکستان کے لیے قائد اعظم کے ساتھ اور ان سے الگ بھی سفر کرنے والے, اور ایک بہت بڑا واقعہ ان کے ساتھ منسوب ہے, وہ بھی ہم آپ سے جانتے ہیں. تو پروفیسر سینیٹر ساجد میر کے اجداد میں سے تھے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی. پروفیسر سینیٹر ساجد میر نے 2 گولڈ میڈل تحریک آزادی کے اپنے اجداد کے حاصل کیے, تو انہی کے فرزند ارجمند ہیں, صاحب بصیرت ہیں احمد میر صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی اس شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد میر صاحب, آج تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو تحریک آزادی ہندوستان کہہ لیجئے یا تکمیل پاکستان کہہ لیجئے, تعمیر پاکستان کہہ لیجئے, جن کا ان میں ذکر آتا ہے خانوادوں کا. تو آپ کا خانوادہ بھی بڑا سر فہرست ہے, بڑا روشن ہے, بڑا صاحب کردار ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس مقدس خانوادے کا تذکرہ فرمائیے. آج جس پاکستان میں ہم امن سے, خوشحالی سے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں, اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, ہماری عصمتیں محفوظ ہیں, تو اس کو بنانے میں جن کا کردار تھا, آپ اپنے خانوادے کا تھوڑا سا تعارف کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کا موقع دیا. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے خاندان کا اور علماء حدیث کا کیا کردار تھا, تو وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پردادا مولانا ابراہیم میر صاحب تھے, وہ اگرچہ علماء جمعیت علماء ہند کے اس کو جو کہلاتی تھی اس کے وہ سربراہ تھے, لیکن تحریک پاکستان میں وہ مسلم لیگ کے پورے وہ ساتھ, ہمیشہ انہوں نے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ کا, قائد اعظم کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کو ہندوستان کے کونے کونے, گلی گلی, گاؤں شہر پہنچانے میں علماء اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب کے سب باجماعت انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر وہ سب تحریک پاکستان کے پرجوش میں. تو مولانا ابراہیم میر صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. وہ ہمیں والد بتایا کرتے تھے, ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ وہ ہندوستان کے طول و عرض میں پورے مسلم لیگ کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے اور پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے, لوگوں کو اس کی طرف قائل کرتے تھے, اور ان اپنا دینی خدمات کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جو فیض ہے یہ بھی بڑی اچھی طرح. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ چونکہ ایک طرف یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ اعزاز کہ گویا کہ پاکستان کی بنیاد رکھ دی, فکری بنیاد رکھ دی کہ وہ ہم لینا کیوں چاہ رہے ہیں, دوسری طرف یعنی اسی شہر سیالکوٹ میں علامہ محمد اقبال جو پاکستان کے مصور اور خواب دیکھنے والے کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی تو تعلق تھا, ہم اثر بھی تھے, دوستی بھی تھی, تعلق داری بھی تھی. یہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے.
ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو پیدائش ہے وہ 1870 میں ہوئی، تو ہمارے جب جو ہیں وہ بھی انہی ایک سال آگے پیچھے پیدا ہوئے. وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کے دونوں آپس میں علامہ اقبال اور مولانا ابراہیم میر صاحب وہ کلاس فیلو تھے، اور غالباً ظاہر اس زمانے میں سیالکوٹ میں ایک آدھی اسکول تھا، تو وہ غالباً میٹرک تک وہ اکٹھے پڑھے تھے. اس کے بعد پھر راستے الگ الگ ہو گئے. علامہ اقبال جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کی طرف چلے گئے، وہ گورنمنٹ کالج اور میں داخلہ لے لیا. اس سے پہلے مرے کالج میں پڑھتے رہے، اور جو ہمارے دادا مولانا ابراہیم میر صاحب ہیں وہ دینی تعلیم کی طرف نکل گئے اور مدرسے میں داخلہ لے لیا. لیکن بہرحال دونوں کا آپس میں قلبی تعلق برقرار رہا، اور جب بھی ان کا سیالکوٹ میں علامہ اقبال کا جانا ہوتا تھا یہی لاہور جاتے تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے تاریخی حقائق ہمیں بتائے ہیں، اور وہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خانوادے کو عطا فرمایا، علم کا اعزاز، تحریک پاکستان کے مجاہد ہونے کا اعزاز، بر صغیر میں مسلمانان ہند کی آزادی کا سفیر ہونے کا اعزاز، وہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اکرام، یہ شخصیت جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو ہمارے معزز مہمان احمد میر صاحب کے والد گرامی پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ، جو ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اور ان کی بے باکی، ان کی جرت اور ان کی صلابت فکری کا ایک زمانہ گواہ ہے. یہ ان کے اجداد میں سے تھے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی. تو یہ علامہ اقبال کے کلاس فیلو بھی تھے، اور پاکستان کے فکری نعرے کے خالق بھی تھے، اور سفر بھی انہوں نے کیے پاکستان تو تب نہیں تھا، یعنی اس خطے کے طول و عرض میں قیام پاکستان کے لیے. اور یہ اتنی بڑی فاضل شخصیت تھے کہ علامہ اقبال کا ایک جملہ کوٹ کیا جاتا ہے، جیسے فرما رہے تھے احمد میر صاحب کے ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تو ظاہر ہے علم دین حاصل کر کے مسجد میں بیٹھ رہے، اور علامہ اقبال ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عروج بخشنا تھا اور کام لینا تھا، تو شاعری انہوں نے شعار کی. لیکن جب وہ کبھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو مسجد کی صفوں پر بیٹھا ہوا دیکھتے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھتے، تو وہ ہنس کے کہا کرتے اپنے اس دوست سے، ہم جماعت سے، کلاس فیلو سے، کہ ابراہیم آپ نا، پنجابی میں کہتے تھے، ابراہیم تم مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر ہم سے اچھے رہ گئے ہو. یعنی یہ ایک دینی اعتبار سے جو تفوق تھا، علامہ اقبال اس کو ایک درجہ دیتے تھے، اس کو ایک مقام دیتے تھے. اور ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کا اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ پی ٹی وی پر ہمارے ایک مشہور شاعر جن کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، فیض احمد فیض، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں ان کے پاس جا کے پڑھتا تھا، اور اتنا بڑا ان کا کتب خانہ تھا، اور میں دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا. پورے سیالکوٹ میں کسی اور کے پاس اتنی کتابیں نہیں تھی. تو یہ فیض احمد فیض ہوں سیالکوٹ کے ہمارے شاعر، وہ بھی مداح تھے ابراہیم میر سیالکوٹی کے، اور علامہ اقبال ہوں وہ بھی مداح تھے ابراہیم میر سیالکوٹی کے، اور قائد اعظم کے تو آپ ساتھی ہی تھے، تو آپ کو بھی گولڈ میڈل دیا گیا. تو یہ یعنی وہ مشاہیر ہیں ہمارے جن کا ظاہر ہے تذکرہ ہم کر رہے ہیں. ان کا احسان ہے، ہر پاکستانی کی گردن پر ان کا احسان ہے. قیام پاکستان کے یہ مجاہد اور یہ قیام پاکستان کے قائد، یقیناً ان کی کوششوں، محنتوں اور کاوشوں اور ان کی صحیح ہوئی صحبتوں کی بدولت آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں. اسی شہر سیالکوٹ سے، اسی شہر آزادی سے، اسی شہر بیس کیمپ آزادی جموں کشمیر سے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ جنید سندل. آپ ایک معروف تاجر ہیں، سماجی شخصیت ہیں، دیندار بھی ہیں، اہل دین سے محبت بھی کرتے ہیں، اور وطن سے عملاً بھی محبت کرتے ہیں، اور ذہناً اور قلباً بھی محبت کرتے ہیں. اور آپ کی محبت کئی طرح سے ہے، یعنی ایسی سرگرمیاں جو وطن کو استحکام بخشیں اور وطن کی تعمیر، ان میں بھی آپ کا حصہ، اور آپ بطور تاجر بھی اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. جی حافظ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ کا احسان جی، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو بھی بڑا حشاش بشاش دیکھ کے میں اور زیادہ خوش ہو رہا ہوں اور ٹھیک ہو رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
میں تو بار بار کہا کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو واقعتاً پازیٹیو بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں اور وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار بھی ہیں اور عملاً اس میں شریک بھی ہوتی ہیں، ان کو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب، اس مبارک موقع پر ہم ذرا آپ کی جو یادیں ہیں، ظاہر ہے یہ جو شہر ہے یہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ اقبال کا شہر ہے، وہ اقبال جس نے سوچا کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے، اور یہ شہر پھر ان بزرگوں کا شہر ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں، تو اسی شہر سے آپ کو بھی تعلق ہے۔ تو یہ فرمائیے آپ صاحب کہ اتنا پیارا شہر، اتنا بیس کیمپ ہماری آزادی کا شہر، وہاں آپ کا بچپن بھی گزرا، آپ کے بزرگوں کی آپ نے باتیں بھی سنی، تو وہ کس طرح کی باتیں تھیں، آزادی کی باتیں، اس دور کے یوم آزادی کے متعلق بھی کچھ بتائیے۔ آپ تو چھوٹے ہوں گے لیکن ظاہر بزرگوں کا ماحول تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت شکریہ یوسف بھائی۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہماری بچپن کی یادیں، تو ہم تو وہی باتیں کریں گے جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے کیا۔ بالکل ٹھیک۔ بچپن میں جھنڈیاں لگانا، جھنڈا لگانا گھروں میں، اور اوپر بلب لگانا، اور سائیکلز پہ جھنڈے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے گھومنا، ماشاءاللہ۔ اور یہ تو ایک مطلب بڑا بہترین تہوار جس طرح پراپر سیلیبریشن ہوتی ہے، تو ہم نے الحمدللہ وہ تو کیا اس کو اچھے طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم سیالکوٹ سے تعلق ہے ہمارا، اور میرے دادا رحمہ اللہ وہ پیدا ہوئے غالباً 1920 میں، ٹھیک۔ تو ہم نے دیکھا سنا ان سے باتیں کہ بہت مشکلات دیکھی انہوں نے۔ نہیں حافظ صاحب، وہ یعنی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پارٹیشن سے پہلے، ٹھیک، پارٹیشن سے پہلے، اور ایون کو جو چچا تھے وہ رہ بھی انڈیا ہی گئے۔ اچھا، جب وہ پارٹیشن ہو گئی تو اس کا وہ انڈیا کا حصہ رہ گئے۔ ٹھیک۔ تو وہ بتاتے تھے کہ بدر مشکلات دیکھی، انگریز کا دور تھا، ہر لوگ، ہر بندہ اس کے آگے، ان کے آگے جھکتا تھا۔ پھر اس کے بعد تحریکیں چلی، مختلف تحریکیں چلیں، مختلف ادوار آئے، تو مطلب کافی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ مطلب بہت چیزیں، سختیاں بھی تھی، سارا کچھ تھی، لیکن جیسے ہی 1947 پاکستان مطلب کا قیام وجود میں آیا، تو اس کے بعد ایک خوشی کی لہر لوگوں میں آئی، اور لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی، بزرگوں کی، شہر اقبال کی، قائد اعظم رحمہ اللہ کی جو محنتیں ہیں، وہ آج اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا آپ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک آپ کا بچپن، وہاں جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، سائیکلوں پہ گھومنا، اور گویا کہ ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ ایک بالکل منفرد سا آزادی کا تہوار ہوتا ہے، تو آج کی جو نئی نسل ہے، آج کو جو بچے ہیں، ان کی سیلیبریشن، ان کا جذبہ، ان کی پاکستان سے وابستگی، اس میں آپ ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کل کے جو بچے ہیں نا، وہ مطلب سوری ٹو سے، مطلب ناراض نہیں، بچوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آج کل بچے مصروف ہیں موبائل کی حد تک، سکرینز کی حد تک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کی، سنیپ چیٹ پہ سٹوریز کی حد تک ہماری سیلیبریشن رہ چکی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز فنکشن کروا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مطلب تھوڑا سا ہم تھوڑے سے دیندار بھی تھوڑا سا متعلق ہمارا، اس لحاظ سے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز تھوڑا سا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا وہ کانسرٹ ہو رہا، اس طرز میں چیزیں جا رہی ہیں، جو کہ اصل سیلیبریشن کا جو حق ہے نا، وہ ہم نہیں ادا کر رہے، ہم اس کو دوسرے لے جا چکے ہوئے ہیں۔ تو آج کل بچے بیسیکلی اس کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں۔ یعنی حافظ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو روح ہے اس یوم آزادی کی، یعنی قربانیاں اور قربانیاں دینے کا ایک مقصد، تو وہ بچوں کو بتانے کے بجائے جس طرح عام کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے، کوئی کانسرٹ ہوتے ہیں، تو اس طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ری تھنک کرنا چاہیے، ہمارے تعلیمی اداروں کو، سکولز کو، میڈیا کو، کہ بھئی اس کی اصل غرض و غائد کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ جس طرح دوسرا بھی آپ کا تعارف ہے نا، آپ ڈائریکٹر ہیں ایئرسیال کے بھی، اور آپ ماشاءاللہ اور بھی معاشی سرگرمیاں کرتے ہیں، اور آپ کا تعلق سیالکوٹ تو ایک بہت صنعتی اعتبار سے رچ شہر ہے، تو اس ملکی ترقی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے ظاہر ہے معاشی ترقی بڑی ضروری ہے، تو کوئی تجاویز آپ کی ہوں، آپ کے خیالات ضرور اس موقع پر قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ اس کی صنعتی ترقی، معاشی ترقی اور اس میں استحکام اور اس میں دوام وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جی، موٹی موٹی دو چار تجاویز ہیں جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہونی بھی چاہیے۔ ہمیشہ ایجوکیشن پہ ریفارمز آنی چاہیے، اس کو بہتر بنانا چاہیے،
جو ہماری ینگ جنریشن ان کو روزگار فراہم کرنے چاہیے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب صنعت ہے, زراعت ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں, ہماری زراعت کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرتے ہیں. جہاں پہ گندم اگانے کا جو جگہ تھی, وہاں پہ ہم نے ہر چوک میں, ہر روڈ پہ, ہر شہر میں بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہوئی ہیں, جو بے بات ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہاں پہ گندم لگانی ہے, کہاں پہ چاول لگانی ہے ہم نے, اور پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی ہمیں لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہمیں ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جو کہ ہمارے لیے مطلب ایک غلط بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کنٹری ہے, کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہو, اس میں قانون اور انصاف کی بالادستی بہت ضروری ہے, کوئی شک اور نہیں. وہ ہونی بالکل چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے, اور آج کل جیسے دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. بچوں کو آف کورس اے آئی کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کی قیمتی آراء کا, اور آپ کی قیمتی یادوں کا. یہ سرمایہ ہے دراصل جو اجداد نے ہم تک منتقل کیا. یہ ضروری ہے کہ ہم نئی نسل کو اسے آگاہ کریں. حافظ صاحب, آزادی کے حوالے سے کوئی میسج, کوئی قوم کے نام آپ کا پیغام؟ آزادی کے حوالے سے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. میں حج پہ تھا اس دفعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, تو مجھے ایک مطلب ساتھی ملے وہاں پہ بیٹھے ہوئے حرم میں ہی, تو وہ انڈیا سے تھے. ٹھیک. وہ بتا رہے تھے کہ ہم انڈیا سے ہیں اور اس طرح معاملات ہیں سارے. تو ان کی باتیں سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں آزاد ملک سے نوازا, اللہ اکبر, جہاں پہ الحمدللہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اوپنلی, اور اپنے مرضی کو مطابق کام بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ کے احسان ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے سیالکوٹ سے تعلق ہے ہمارا, اور سیالکوٹ میں ہم الحمدللہ محنت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور اللہ کی کرم نوازی سے ادھر ہم کھلی آزادی سے کاروبار کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو الٹیمیٹلی جو فیکٹر ہے وہ آزادی کا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یعنی حافظ صاحب آپ کو وہاں اندازہ ہو گیا حرم میں بیٹھے ہوئے کہ جس انڈیا سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے, ظاہر ہے پہلے انگریز سے اور پھر ورنہ ہندو کے غلام ہو جاتے, تو اس سے آزادی حاصل کی ہے. تو آج کے دن بھی یعنی اس یوم میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے اور یہاں کے رہنے والے جب ملتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حالات کے تناظر. الحمدللہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. خاص طور پر حافظ صاحب نے یہ جو ہمیں آخری بات بتائی ہے وہ اور زیادہ ہمارے آج کے دن سے متعلق ہے, آج کی جو ہمیں سوچنی ہے اس سے متعلق ہے, اور جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس سے متعلق ہے. کہ سچی بات ہے ناظرین, چیزیں نا جب مل جاتی ہیں, نعمتیں جب میسر آ جاتی ہیں, اس کے بعد ان کی وہ ویلیو, وہ قدر ہمارے دلوں میں نہیں رہتی, وہ احساس نہیں رہتا. میں کہتا ہوں کہ آج آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو اپنے ذرا کشمیری بھائیوں سے پوچھئے جن کا جھنڈا چھین لیا گیا, اور جن کی مساجد کو بند کر دیا گیا, جن کی نمازوں پہ پابندی لگا دی گئی, جو عید کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے, جن کی جمعے کی نمازوں پہ پابندی ہے, اور جن کے گھروں سے کوئی سبز رنگ کا کپڑا نکلا ہے تو یہ ان کا جرم بن جاتا ہے. آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو آج ان لوگوں سے پوچھئے جو انڈیا میں موجود ہیں, اور اس جنید سے ہی پوچھ لیجئے جو جین زی سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ اس موجود تھا اس ہنگامے میں اور صرف خدمت کر رہا تھا, پانی پلا رہا تھا, کھانا کھلا رہا تھا, اس پر بھی کیسز بنا دیے گئے ہیں. تو ایک آزاد ملک میں رہنا کتنا عظیم ہوتا ہے, یہ جاننا ہو تو پھر آپ ذرا کسی اس سے پوچھیں جسے آزادی میسر نہیں ہے. آزادی میسر ہوتی ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے, لیکن آزاد ملک کے رہائشی جب کہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں تو ان کے جذبات کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ بھی تھوڑا سا آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. آپ بہت بڑے ماشاءاللہ اسکالر ہیں, مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں,
بہت زیادہ قومی اور دینی فکری گویا کہ آپ کے پاس اثاثہ جمع ہے، پھر آپ مفسر قرآن بھی ہیں، اور ایک منفرد زاویے سے، بڑے تحمل والے زاویے سے، توازن والے زاویے سے، اعتدال والے زاویے سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور طلباء کو بھی آپ یہ چیز دیتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی اللہ کا احسان۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو یوم آزادی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس ہم کس طرح حاصل کریں، اور اس کے کچھ تقاضے بھی یقیناً ہوں گے کہ آزاد قوموں کے آزادی برقرار رکھنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، نعمت کتنی بڑی ہے اور تقاضے کیا ہیں؟ میں جی بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام ٹی وی کے اوپر نشر ہونے چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ بالکل ٹھیک، باقی میں دو شعر پڑھتا ہوں جی تو یہ پاکستان میں ترانے کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد تیرا احسان تیرا احسان۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا، ہم لائے طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت ہمارے علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹے کی قدر یا تو وہ جانتا ہے جس کو اللہ نے بیٹا دیا نہیں، یا وہ جانتا ہے جس کو دیا اور لے گیا اللہ تعالیٰ۔ بیٹے کی قدر اس کو پتہ ہوتی ہے، یا تو جس کو اللہ نے دیا نہیں یا جس کو دے کر لے گیا، چھین لیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان ایک ہندوستان برصغیر آزاد تھا، آزاد ملک تھا، اور بعد میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ایک لمبی داستان ہے۔ اچھا، اب یہ ملک ہمیں مل گیا، آج اس ملک کی آزادی کے تقاضے، اس نعمت کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور بچوں کو بتانا چاہیے۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو فلسطینی مجھے کہتے ہیں، ہم جب چھٹیاں ہوتی ہم کہتے ہیں ہم اپنے اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں، تو فلسطینی کہتے حسرت سے، فلسطینی یار ہم کس ملک میں جائیں، ہمارا تو ملک ہی نہیں ہے۔ اللہ تو فلسطین پر یہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑی حسرت سے دیکھتے تھے، ہمیں ٹکٹیں ملتی تھی نا، پاکستان کی ٹکٹ مل گئی پاکستان کے اندر، تو وہ کہتے تھے ہمارا تو ملک ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اردن چلے جاتے تھے، اور کہتے تھے ہمارا تو ملک ہی کوئی نہیں ہے جس میں ہم جائیں۔ اس وقت احساس ہوتا تھا۔ اسی طرح اب پوچھ لیں وہ ممالک جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک کو آزاد کر کے اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو کہ کسی دوسرے ملک کے طیارے آئیں اور ہمارے وزیر اعظم کو اٹھا کے لے جائیں، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا۔ یہ اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ دیکھیں لبنان کو حالت دیکھیں، شام کی حالت دیکھیں، اب شام کے آدھے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو اس ملک کو مضبوط کرنا، ہر لحاظ سے مضبوط کرنا، فوجی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ یعنی آپ بھی کافی عرصہ مدینہ یونیورسٹی والا ایک معاملہ بھی آپ کا تھا، پھر آپ پاکستان سے باہر بھی رہے، تو وہاں وہ وقت کیسا گزرا آپ کا پاکستان سے دور، اور خاص طور پر جب یہ یوم آزادی کا موقع آتا تھا تو یہ زیادہ تو اپنے ملک میں ہی بندے کو لگتا ہے، تو باہر ہوتا ہے تو وہ کیسے گزرتا ہے یوم آزادی؟ جی ہاں، یہ بڑا وہاں یوم آزادی محدود پیمانے پہ منایا جاتا ہے۔ تقریباً مطلب یو اے کی 7 ریاستیں ہیں نا، یہ متحدہ عرب امارات کی، ابوظبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ، فجیرہ، تو ہر شہر میں نا گورنمنٹ نے ہر ملک کے شہریوں کو ایک جگہ دی ہوتی ہے
وہاں بلڈنگ بنائی ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے کلچر سینٹر, یا ہم اس کو پاکستانی سینٹر بولتے تھے, ٹھیک. پاکستانی سینٹر. اس میں جو ہماری قومی تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر روز وہ کھلتا ہے, اس میں گیمیں ہوتی ہیں, بیڈمنٹن ہوتا ہے, بلیئرڈ ہوتا تھا, اور بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب ٹھیک. وہاں جا کے ہم پاکستانی ہو جاتے ہیں, باہر جا کے ہم سارے پاکستانی بن جاتے ہیں. اللہ کرے ادھر بھی پاکستانی بن جائے. تو ہوتی ہے, لیکن وہاں جب پاکستانی سینٹر ہوتا ہے نا, وہاں یہ 14 اگست کی ایک پرچم کشائی ہوتی تھی. ٹھیک. سارے وہاں پاکستانی سکول ہیں, پاکستانی سکولوں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیبلو کرتے تھے, اور یہ جو جس طرح سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے نا, یہ جو ہے نا رونق, یہ وہاں باہر چھوٹ نہیں دیکھنے میں ملتی. وہاں ایک 4 دیواری کے اندر ہی جو بھی ہم نے پروگرام کرنا ہوتا تھا وہ 4 دیواری کے اندر کر دے. ہم اس کو بھی اس سے بھی بڑے لطف اندوز ہوتے تھے. سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے, اور پھر وہاں یہ اس وقت یہ ٹیلی ویژن ایک بہت بڑی ہوتی تھی جو ہوتی ہے تفریح, تو اس میں وہ لگا دیتے تھے, ترانے لگا دیتے تھے پاکستان کے, قائد اعظم کی تصاویر لگا دیتے تھے, اور اس سے بچوں کو بڑا شوق ہوتا تھا. کیونکہ وہاں بعض فیملیاں ایسی ہیں جو سب جو 5-5 سال پاکستان نہیں آتی. اب ظاہر بات جو بچہ 10 سال کا ہے وہ 5 سال پاکستان آیا ہی نہیں, اس نے یوم پاکستان دیکھا ہی نہیں, یوم آزادی دیکھا ہی نہیں. تو وہاں پھر وہ کلچر سینٹر میں ہی محدود پیمانے پہ وہ پروگرام کرتے تھے, لیکن جڑے رہتے تھے اپنے وطن سے, اس کی یادوں سے, اس کی مہک سے. بالکل صحیح. صحیح بات ہے. جب پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا, اگرچہ بعض جو کسٹم کے معاملات ہیں اس کو ذرا ہم ڈسکس نہیں کرتے, اور جو امیگریشن کے سختی ہیں, لیکن جب صحیح بات ہے جب پاکستانی سرزمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں ہم 2 سال بعد, تو باہر صورت اس وقت ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے, اب ہم اپنے ملک میں آ گئے. اس طرح لگتا تھا اب میں پورے ملک کا مالک ہو گیا ہوں. اب دبئی میں پیسے بھی زیادہ ہوتے تھے, لیکن وہاں ہم اجنبی ہوتے تھے. اگرچہ وہاں میں کچھ رہتا نہیں تھا, امن تھا وہاں. یہاں اگرچہ امن نہیں ہے, لیکن اتنا احساس ہوتا تھا یہ میرا ملک ہے, یہ میرا ملک ہے. یہ جو دل کے اندر ہوتی تھی نا چیز, یہ محسوس کی جا سکتی ہے, الفاظ میں بیان کرنا خاصا مشکل ہے. آپ تو دیکھیں بعض لوگ اتنے محب وطن ہوتے ہیں کہ جو جن کو کئی سال بعد آنا پڑتا ہے, وہ جب ایئرپورٹ پہ اترتے سجدہ کر لیتے ہیں, اتر کے سجدہ کرتے ہیں کہ یار پاکستان کی زمین آ گئی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ, بلکہ ہمارے یاسین ظفر صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا. ہماری نا مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو طلباء کی ڈیوٹیاں لگ جاتی تھی. پاکستان کا جو حج آفس ہے نا وہ ہمیں ہائر کر لیتا تھا, پیسے دیتا تھا, تم حاجیوں کی خدمت کرو, ان کے ٹرمینل میں جاؤ, کوئی حاجی گم ہو گیا تو اس کے جگہ پہ جاؤ. اس طرح ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی. تو یاسین صاحب بتاتے ہیں کہ رات 2:30-3 بجے میں ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا, تو ایک عورت کھڑی تھی. میں نے دیکھا یہ تو پاکستانی حاجی لگتی ہے. تو میں اس کے بعد گیا تو وہ اپنی بلڈنگ بولی ہوئی تھی, بلڈنگ بولی ہوئی تھی. تو میں اس کو لے کے نا چل پڑا. تو میں کہا چلو میں تمہیں بچاتا ہوں. تو تھوڑی دیر میں نا اذان ہوگی, تہجد کی اذان. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ پہلے میں نا مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے. تو میں نے کہا کس چیز کے؟ وہ کہتی ہے جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی ہوں تو میں قائد اعظم کے سال کے لیے 2 نفل پڑھتی ہوں. لیکن وہ اپنے علم کے مطابق بیچاری جو اخلاص کے ساتھ جو علم تھا اس کے مطابق وہ یہ کام کرتی آ رہی تھی. کہتی میں ہر روز تہجد میں قائد اعظم کے لیے 2 نفل پڑھتی ہوں. یعنی کہ لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں. بالکل. اور ہماری والدہ ہمارے رشتے دار واقعہ سناتے ہوتے تھے کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے, ہم تو پاکستان میں آ کر 1955 میں میری پیدائش ہے, لیکن جو بڑے بزرگ ہیں جو زندہ آگے ہوئے 3-4 ہمارے بزرگ زندہ ہیں جن کی عمر 90 سال 93 سال 94 سال ہے. وہ 12 سال 13 سال کے تھے جب پاکستان بنا. تو وہ جو واقعات بیان کرتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آج میں نے جامعہ میں بھی پروگرام رکھا
کہ اس ملک کی قدر کیجیے. مان لیا کہ یہاں بہت تکلیف, مان لیا سڑکوں پہ تکلیف بھی, مان لیا سب تکلیفیں مانتے ہیں, لیکن خدا کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ ملک غنیمت ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ میرے منہ میں خاک, اگر اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو وہ جو تصور ہے وہ سن کے رات کو نیند اڑ جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا ملک ہونا. آپ دیکھیں مکہ میں حضور کا اپنا گھر تھا, مدینہ میں حضور کا اپنا گھر نہیں تھا, لیکن جب آپ وہاں گئے فتح مکہ کے موقع پر, اس وقت کے جو واقعات پڑے کہ گویا کہ میں اپنے شہر میں آیا ہوں, اتنے خوش ہوئے کہ انصاریوں کو یہ شک پڑ گیا, انصاریوں کو کہ اب حضور مکہ میں رہے ہیں. وہ انہیں دبے دبے لفظوں میں بھی کہا, پھر حضور نے کہا نہیں میرا تمہارا وعدہ, اب میرا مرنا جینا مدینہ میں ہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بالکل صحیح پروفیسر صاحب, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مختصر سے وقت میں آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی بھی کی, اور پاکستان کس قدر بڑی نعمت ہے اس کا احساس بھی ہمیں دلایا, اور جو اس کے لیے صعوبتیں ہمارے بڑوں نے برداشت کی اس کا بھی بتایا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا, آپ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. جی بہت مہربانی, موقع دیا, بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین, سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وطن کی قیمت جاننی ہے یا قدر جاننی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیے جن کا گھر نہیں ہوتا اور فٹ پاتھ پر وہ پڑے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی ٹھوکریں انہیں لگتی ہیں, اور گرد و غبار میں وہ اٹے ہوتے ہیں. نہ ان کے سر پر بارش سے بچانے کے لیے کوئی سائبان ہوتا ہے, اور نہ دھوپ سے بچانے کے لیے کچھ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی مثال ہے, جن کا وطن نہیں ہوتا وہ شام کو اداس بیٹھے ہوتے ہیں فلسطینیوں کی طرح کہ جائیں تو کہاں جائیں. اور اس وطن کے بانیان, وہ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اس قدر احسان ہے ان کا, جنہوں نے اس کو سمجھا ہے وہ تہجد ڈیلی پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اس قدر تم نے ہمیں ایک آزاد ملک لے کے دے دیا. ٹھیک ہے, پریشانیاں مصیبتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, ہر فیملی میں ہوتی ہیں, ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, وہ آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی ہیں, ان کو مل کے ہم نے دور کرنا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنا بڑا دن ہے, یوم آزادی, یوم نجات, یوم شکر, یوم سپاس. اس کا احساس ہم نے کرنا ہے اور نئی نسل کو کروانا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانے کی توفیق دے, اس کی قدر کرنے کی توفیق دے, شکر کرنے کی توفیق دے, یوم آزادی کو کھلے دل کے ساتھ منانے کی اور اس میں اپنا خون, عزم اور پسینہ شامل کرنے کی توفیق دے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم سب کی پہچان ہے, قیامت تک رہے یہ وطن زندہ باد. پیغام پاکستان, استحکام پاکستان.